سراج الحق صاحب، باقی جماعتوں کو شکوک و شبہات کی ان کو جو ہے الیکشن میں کیوں ہے وہ وجہ سمجھ میں آتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے، ان کی شکایت یہ ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، سب کچھ ایک پارٹی کو لانے کے لیے کیا جا رہا ہے. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی یہ شکایت ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے وہ بھی الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھا رہے ہیں. کیا آپ کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن شفاف اگر نہیں ہوئے، آپ سوال اٹھا رہے ہیں الیکشن کی شفافیت پر، تو فساد بھی بڑھیں گے، دنگے بھی بڑھیں گے، ہنگامے ہوں گے؟ ویسے ایک ایسا الیکشن جس پر لوگوں کو اطمینان نہ ہوا اور لوگوں کو یہ یقین نہیں آیا کہ یہ جو نتیجہ آیا ہے یہ وہی ہے جس کے خاطر ہم داروں میں کھڑے تھے، جس کے خاطر ہم نے ہاتھوں میں شناختی کارڈ اٹھایا، اپنا کاروبار چھوڑ کر پولنگ اسٹیشن تک گیا اور وہ استعمال کیا، لیکن نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے. ایسے الیکشن کے بعد جو بھی حکومت بنے گی وہ چلے گی نہیں، نہ وہ کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، وہ صابن. اور یہی وجہ ہے کہ ماضی میں پی ٹی آئی کی حکومت بھی اس لیے نہیں چلی، اس سے پہلے مسلم لیگ کی حکومت بھی نہیں چلی، اس سے پہلے ان آر او کے نتیجے میں جو حکومت بنی تھی پیپل پارٹی کی حکومت نہیں چلی. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو، سیاست مضبوط ہو جائے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی 5 سال پورے کیے، نون لیگ کی حکومت نے بھی 5 سال پورے کیے. ہاں، وزرائے اعظم ضرور بدلے لیکن 5 سال اپنا ٹینیور ان حکومتوں نے پورا کیا. اصل میں 5 سال پورا کرنا کوئی کمال تو نہیں ہے، ڈیلیور تو نہیں کر سکے نا جی. انہوں نے 3 بار مسلم لیگ نے حکومت کی وفاق میں، 3 بار انہوں نے صوبے میں حکومت کی، 4 بار پیپل پارٹی نے حکومت کی، لیکن کیا ہے انہوں نے کچھ تو نہیں کر سکے. تو جماعت اسلامی کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کیا ہے؟ کیوں ایک ووٹر جو آپ لوگوں کو ووٹ دے؟ ابھی بلاول صاحب کا بھی میں نے سارٹ سنایا. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ایک عامر ہوگا تو آپ جیتیں گے، عامر نہیں ہے تو آپ نہیں جیتیں گے. ماضی میں جو آپ ضیاء الحق کا ساتھ دیتے رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں. تو جماعت اسلامی تو کسی عامر کے سہارے کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ ووٹر کو کیسے اٹریکٹ کر رہے ہیں؟ کیوں ایک ووٹر آپ لوگوں کو ووٹ دے؟ ہمیں ووٹ دینے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ قوم کو دینے کے لیے، آگے لے جانے کے لیے، ایک اسلامی ویلفیئر سوشل ریاست بنانے کے لیے ایک منظم پروگرام ہے. ہمارے ساتھ ایک متبادل معاشی نظام ہے، ہمارے ساتھ ایک متبادل تعلیمی نظام ہے، ہمارے ساتھ ایک شفاف انصاف کا نظام موجود ہے. ہم ایسے نہیں ہے کہ بس آنکھیں بند کر کے آئی ایم ایف سے قرضے لیں گے اور کچھ کھائیں گے اور قوم کو دیں گے اور بس ملک کا بیڑا مزید غرق ہوگا. ہم ایک متبادل انقلابی مشہور قوم کو پیش کرتے ہیں کہ سودی نظام کو ختم کریں گے، ہم زکوٰۃ اور عشر کا نظام نافذ کریں گے. ہمارے ساتھ ایک منظم پروگرام موجود ہے کہ ہم آئی ایم ایف کو الوداع کہیں گے، خدا حافظ کہیں گے، اور بیرونی قرضوں پر اپنی معیشت کا جو انحصار ہے اس کو 100% یہ بات تو عمران خان بھی کہتے تھے. یہ 2018 کے انتخابات سے پہلے عمران خان یہی کہتے تھے کہ ہم کشکول لے کر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، لیکن بہرحال ان کو جانا پڑا. ہر حکومت الیکشن سے پہلے یہ بات تو کرتی ہے لیکن پھر حالات اجازت نہیں دیتے کہ آپ آئی ایم ایف کے بغیر پاس جائے بغیر اپنے معاملات چلا سکیں. عمران خان کی حکومت اس لیے نہیں چلی کہ ان کے ساتھ جو ٹیم وہ یا پیپلز پارٹی والے تھے یا سابقہ مسلم لیگ تھے یا ایم کیو ایم کے لوگ تھے یا پرویز مشرف کے لوگ تھے، اور اس طرح انہوں نے مختلف الخیال لوگوں کو جمع کیا اور وہ گاڑی نہیں چلی. ہمارے ساتھ ایک منظم 1200 افراد پر مشتمل پی ایچ ڈی اسکالر ہے، جس میں بین الاقوامی اسکالرز موجود ہے، اوورسیز پاکستانی اس میں موجود ہے، اور ہر شعبے کے حوالے سے ہمارے ساتھ ایک مکمل ہوم ورک موجود ہے. میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے قرضوں کی بجائے ہمارے ساتھ ایک متبادل معاشی نظام موجود ہے. میڈم آپ تو جانتے ہیں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے دنیا پر، 30 سال خلافت راشدہ کا نظام رہا ہے، 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حکومت کی ہے کہ وہ نظام
سود کی بنیاد پر تھا یا وہ نظام امریکی اور انگریز استعمار سے لیا ہوا نظام تھا یا اللہ اور رسول کا اپنا ایک بنایا ہوا نظام ہے. تو یہ تمام تجربات ناکام ہو گئے. اب ہم چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ 2018 میں بھی ایک اسٹیبلشمنٹ نے تجربہ کیا تھا. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو حالات عمران خان کے لیے 2018 میں پیدا کیے گئے وہی آج نواز شریف کے لیے بھی کیے جا رہے ہیں؟ یہی اعتراض پیپلز پارٹی کو ہے، بلاول بھٹو صاحب کو بھی ہے. دیکھیے، بلاول بھٹو اور میرے موقف میں فرق ہے. بلاول بھٹو یہی چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میری منہ میں فیڈر رکھے، اس لیے کہ وہ اس کے عادی ہے. ماضی میں بھی ان کی حکومتیں آئی ہیں تو اسی طرح NRO کے نتیجے میں کچھ لو اور کچھ دو کے نتیجے میں، رات کے اندھیروں میں معاہدوں کے نتیجے میں آئی ہیں. میرا موقف یہی ہے کہ عدلیہ، الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ 100% غیر جانبدار ہو جائیں. اس میں ان کی بھی عزت ہے اور ملک کی بقا اور ملک کا استحکام بھی میں سمجھتا ہوں. لیکن جس طریقے سے عمران خان کو سزائیں ہو رہی ہیں، ہر کیس میں سزا ہو رہی ہے، آج بھی عدت کیس میں نکاح کیس میں ان کو سزا ہوئی، بشرا بی بی کو اور ان کو، کیا یہ ایک پارٹی کو سائیڈ لائن پر کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا؟ کیا یہ سسٹم آپ کو لگتا ہے کہ غیر جانبدار ہے؟ دیکھیے، وہ پارٹی جس کا انحصار ایک فرد پر ہو، ایک شخصیت پر ہو، اس کو تو نقصان اس طرح کے اقدامات سے پہنچتا ہے. اس لیے کہ اس کا مرکز، اس کا محور، اس کا کعبہ ایک شخصیت. یہاں پارٹیاں، آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، ایک خاندان کے گرد گھومتی ہے. آپ نون لیگ کو دیکھ لیں، خاندان کے گرد گھومتی ہے. چاہتا ہوں کہ پیپل پارٹی ہو گیا یا مسلم لیگ، یہ خاندانی جماعتیں ہیں، جمہوری جماعتیں نہیں ہیں. لیکن اگر ایک پارٹی کا نظریہ ہے، ایک پارٹی کا کوئی عقیدہ ہے، ایک فلسفہ ہے، تو سزاؤں کے نتیجے میں وہ فلسفہ و نظریہ ختم نہیں ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور PTI تینوں نے عدالتی نظام کو ٹھیک نہیں کیا، نیب کا نظام ٹھیک نہیں کیا، مقننہ کو مضبوط نہیں بنایا. اور کل اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف یہی نعرے لگاتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا گیا، اور آج عمران خان صاحب کا وہی نعرہ ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اس لیے کہ ان تمام لوگوں نے عدالتی نظام کو ٹھیک نہیں کیا. یہ ٹھیک کرتے تو آج ان سب کا یہ حشر، یہ حالت نہ ہوتی. بہرحال میں چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف ہو اور ہر پولیٹیکل ورکر کے ساتھ انصاف کیا جائے اور غیر سیاسی آدمی کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے. اور کل اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف یہی نعرے لگاتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا گیا، اور آج عمران خان صاحب کا وہی نعرہ ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اس لیے کہ ان تمام لوگوں نے عدالتی نظام کو ٹھیک نہیں کیا. یہ ٹھیک کرتے تو آج ان سب کا یہ حشر، یہ حالت نہ ہوتی. بہرحال میں چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف ہو اور ہر پولیٹیکل ورکر کے ساتھ انصاف کیا جائے اور غیر سیاسی آدمی کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے.